رسول خدا کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. یعنی کیا؟ یعنی رول ماڈل. ہم نے تمہارے لیے رسول خدا کو رول ماڈل بنایا ہے. اب جب جوان، ہم دعا تو کہتے ہیں، بہت مشہور دعائیں کرتے ہیں ہمیں جوانوں کو، حضرت علی اکبر کی بس دعا ہے ہمارے یہاں. بعد میں حضرت علی اکبر کہاں ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں. کسی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں نے اپنی زندگی میں حضرت علی اکبر کو کتنا رول ماڈل بنایا؟ کتنا بنایا؟ حضرت علی اکبر کا مقام، حضرت آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا شہادت کا، روح پرواز نہیں کی ہے، ابھی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں اپنے بابا سے کہ میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امام علی میرے لیے جام کوثر لے کر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مقام ہم درک نہیں کر سکتے. علی اکبر کا کیا مقام ہے؟ وہ میں اپنے اندر وہ خصوصیتیں عزیزان محترم پیدا کروں. جوان ہے، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کا جو دل ہے وہ پاک ہے. ہم اپنے جوانی کی قدر کریں. خوب ظاہر ایک وقت آئے گا جوانی گزر جائے گی، اس کے بعد جوانی تو پلٹتی نہیں ہے. اسی لیے کہا ہے کہ جوانی کی توبہ بڑھاپے کی توبہ سے کئی زیادہ بہتر ہے. حالانکہ توبہ تو انسان کبھی بھی کر لے، پروردگار کہ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، وہ کبھی بھی کر لے. لیکن جوانی کی توبہ اور جوانی کے اندر خدا کی راہ میں عبادت میں کھڑے ہونا خدا کو پسند ہے. وہ بڑھاپے میں تو بہرحال نہیں کہ خدا نخواستہ میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، انسان ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں اب تو کوئی کام نہیں ہے، ریٹائرمنٹ ہے، چلو مسجد ہی چلتے ہیں، گھر میں تو کوئی سن نہیں رہا، چلو مسجد میں سنا دیتے ہیں دو چار باتیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں گے. لیکن جوانی کے اندر شخص اگر تہجد پڑھتا ہو، واہ، یعنی اس کا دل کیا ہوگا کہ جو اپنے رب کے لیے کو اپنی نیند کو خراب کرے گا اور کھڑا ہوگا اور قنوت میں کہے گا الاف الاف الاف، پروردگار مجھے معاف کر دو. کیا کیا ہوگا اس نے؟ مگر نہیں، شوق لقا ہے اسے، اشتیاق ہے اسے. عزیزان محترم، کیونکہ ہماری ڈائریکشن میں یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، تبھی ہم دنیا کے مسائل کا شکار ہیں. ہمارے جوان آج اگر الہی ہو جائیں تو پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آج اگر جوان پاک ہے، آج اگر جوان گناہوں کے آگے خود گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو گناہ بچ سکتے ہیں، دنیا بچ سکتی ہے. امام کو کس کی ضرورت ہے؟ امام کو کس کی ضرورت ہے؟ امام کو جوان چاہیے. مولا کائنات یہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، امام حسن کو بھی نصیحت کرتے ہوئے، یہ جو جوانی ہے، جوانی میں جو دل ہے یہ بالکل اس زمین کی طرح ہے کہ جو کاشت ہوگی وہی جو ہے وہ اگ کے آئے گا. یعنی زمین اتنی زرخیز ہے. آپ یہ دیکھ لیں، انسان جوانی میں بعض عادتیں ہو جاتی ہیں، اگر نہیں تربیت کر پائے تو بڑھاپے میں انسان سے نہیں چھٹتی، مشکل ہو جاتی ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے 40 سال تک اگر انسان اپنی تربیت نہ کر پائے تو 40 سال بعد ایسا نہیں کہ ناممکن ہے، نہیں، مشکل ہو جاتا ہے. 40 سال بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو جوانی ہے، ہم حضرت علی اکبر کی شجاعت دیکھیں، حضرت علی اکبر کی عبادت دیکھیں، حضرت علی اکبر کی شہادت دیکھیں. پہلا شہید ہے بنی ہاشم کا، پہلا شہید ہے بنی ہاشم کا. یہ جذبہ ہے. وہ ایک جملہ حضرت علی اکبر کا، یعنی دنیا شاید سونے چاندیاں جمع کر لے، وہ جملہ لکھے تو بھی قیمت نہیں لگ سکتی اس جملے کی. کیا جملہ ہے کہ جب امام حسین کو تھوڑی سی نیند آئی اور اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا بابا کلمہ اس درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ کہا بیٹا میں نے دیکھا خواب میں کہ ہمارے رقابوں کو پکڑ کر جو ہے وہ پیچھے، اور صدا آ رہی ہے کہ یہ موت ان کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ پلٹیں گے نہیں. تو کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ اکبر.
یہ ہم سب کے لیے ہے عزیزان محترم، ہم حق پہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، امام نے کہا نہیں حق پر ہے. تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ نہیں دیکھ رہے، یہ جہان بینی ہے، یہ ہستی شناسی ہے کائنات کی، کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ جائے پڑے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل موت فنا تھوڑی ہے کوئی، موت تو ٹرانزیشن ہے، موت تو ہے اور اس کے بعد داخلہ ہوگا. یہ جو سب چل رہا ہے یہ تو رپورٹ کارڈ آئے گی، پھر پتہ چلے گا کہ داخلہ کون سے یونیورسٹی میں ہوا. ابھی تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں نا، یہ ٹیسٹ دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹیوشن رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جی پی اے، یہ فلانی کالج کا ٹیسٹ ہے، فلانے میڈیکل کا ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے. کتنی محنت کرتا ہے انسان، میٹرک، انٹر، اور پھر اس کے بعد پھر محنت کرتا ہے اور پھر کالج یونیورسٹی کے لیے ٹیسٹ دیتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کا کسی اچھی یونیورسٹی میں یا کالج میں ہوتا ہے، پھر وہ اپنی 4-5 سال اور ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، پھر وہ کچھ بنتا ہے. یہ سب ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ. رپورٹ کارڈ جب آئے گی تو پتہ چلے گا یہ ہم فیہا خالدون میں کہاں جائیں گے، یہ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے. اچھا ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے دوسری جگہ، وہ ہمارے لیے تھوڑی بنی ہے. اصل میں یہ جو سہل انگاری ہے نا، مطلب آسان کر دینا باتوں سے، اس نے مشکل ڈال دی ہے. ہم منکر نکیر آئیں گے، ہم ان کو بھگا دیں گے. اصل دیکھیں ہم شاعری بھی کریں نا تو کم سے کم شاعری لوگوں کو پرووک کرے، ہدایت دے. یعنی آپ خود فیصلہ کریں نا، جو آج ہماری شاعریاں ہو رہی ہیں یہ قوم کو کہاں لے کے جا رہی ہیں، مجھے بتائیں بھئی. خود آپ سوچیں نا، سنتے تو آپ ہیں، آپ گلہ دیتے ہیں شاعر کو، آپ گلہ دیتے ہیں پڑھنے والے کو کہ بھئی یہ کیا پڑھ دیا، یہ کیا کہہ دیا. وہ سن تو آپ رہے ہیں. ابھی جتنوں کی آپ نے ویڈیو فارورڈیں کی ہیں نا، ابھی ایک آ جائے نا، آپ سب سیلفیاں کھنچوائیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر. ایسا نہیں ہے، میرے سارے دوست ہیں وہ، خدا ان سب کو سلامت کہ بھائی آپ کا سرمایہ ہے. بہرحال اگر آپ غلط ٹریٹ کریں گے ان کو کوئی اور لے جائے گا، آپ ان کو اچھا ٹریٹ کریں وہ آپ کی طرف آ جائیں گے. وہ تو کلام پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو آواز دی ہے، کسی کو اچھی آواز دی ہے، کسی کو اچھا انداز دیا ہے. اور دشمن نے یہی کیا کہ یہ کہ اتنا اچھا ان کے پاس پلیٹ فارم. تو میں آپ بتائیں، میں دنیا کے کئی ملک گھوما ہوں اور یہی ذاکری اہل بیت کے چکر میں نے پوری دنیا میں اگر کوئی مشہور نوا خان، منقبت خان کے بارے میں سنا ہے تو وہ سب کراچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. میں خود پریشان، میں نے کہا یہ چند نام کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں آتا جو بہت مشہور ہے. خود دشمن بھی پوری طاقت لگاتا ہے نا پھر ان کو خراب کرنے کے لیے. وہ فرشتے تو نہیں ہیں، میں فرشتہ تو نہیں ہوں، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ میری کسی غلطی کو تھوڑا تو تحمل کریں. آپ تو ایسے میرے لیے رزلٹ کارڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں جیسے آپ نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور آپ سب متقی پرہیزگار ہیں، اور اس نے غلطی کر دی بس اس کو اتار دو. رسول خدا کے پاس ایک جوان آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، خدا معاف کرے گا. کہا نہیں رسول خدا بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا خدا معاف کر دے گا، جاؤ. کہا نہیں رسول خدا میرے سے بہت اس نے جب بولا رسول اللہ اچھا کیا ہوا ہے، جب اس نے بتایا تو خدا نے کہا نکل جاؤ نکل جاؤ. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا، اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو زنجیروں سے باندھ کے 40 دن تک خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہا. خدا نے اس کو پیغام الہام بھجوایا، کچھ بھی جا میرے ذہن میں نہیں. کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کہا نہیں. کہا رسول خدا کو بھجوائیں یہ پیغام، وہی نازل ہوئے کہ ہم معاف کرنے والے ہیں. اللہ خدا، یعنی کتنا فتح مکہ، کتنا ظلم کیا رسول کے اوپر ان لوگوں نے.
مگر کیا کیا رسول خدا نے؟ سب کو معاف کیا. ساری زندگی شخص آپ کے یہاں پر کھڑے ہو کے نوحے پڑھ رہا ہے، آپ ماتم کر رہے ہیں، اور اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں. آپ نے خود تو جو کیا، جو تشیع کا مذاق پوری دنیا میں بنا، دوسرے مذاہب کے اندر بنا، اس کو کون دھوئے گا؟ آپ کے پاس ایک ویڈیو دیکھیں، میں آپ کو واضح بات بتاؤں، یہ جو کام ہوتا ہے نا، یہ پنجاب میں جائیں نا آپ، تو وہاں پر جو چھوٹے موٹے ذاکر واکر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس تو طرزیں ہے ہی نہیں، وہ تو یہی کرتے ہیں. اچھا پتا کیوں نہیں ہمیں آج تک کیوں نہیں پتا چلا؟ کہ واٹس ایپ نہیں تھا، ویڈیو نہیں تھی، سب نہیں تھا. اب آج واٹس ایپ ویڈیو آ گئی ہے، اب ذرا سا بھی کوئی، اب وہ کھانا کھا رہا ہے ویڈیو بنا دی، یہ یہاں کھانا کیوں کھا رہا ہے، یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی مولانا فرشتہ تھوڑی ہے، انسان ہے، کھائے گا پیے گا. ہو سکتا ہے آپ تصویر کہتے ہیں مولانا صاحب میک ڈونلڈ کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ویسے تو مرد آباد امریکہ بولتے رہتے ہیں، میک ڈونلڈ کے باہر کھڑے ہوئے، شاید گاڑی خراب ہو گئی ہو، شاید کسی کا انتظار کر رہے ہوں، کچھ ہو. نہیں، ویڈیو بناؤ، فوراً وائرل کر دو اس کو. کیا ہے یہ کون کرے گا؟ مجھے بتائیں، کون بتائے گا؟ یہ تربیت کہاں ہوگی ہماری؟ آپ کی کراچی یونیورسٹی تربیت کرے گی؟ آپ کی لمس یونیورسٹی باتیں بتائے گی آپ کو؟ کون بتائے گا آپ کو؟ کس کا کام ہے بتانا؟ کس بات میں تم کم ہو.